اگر آپ کو پٹھوں کا، جوڑوں کا یا مولوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دا فزیوتھراپسٹ کوٹلہ ہال میں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وومن ہیلتھ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی عورتوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا انہیں جوڑوں وغیرہ کا درد ہے، اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر عدنان صاحب سے، اور ان سے ہم آج کچھ انفارمیشن لیں گے تاکہ آپ لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا، آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائے تو یہ بہت شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ فزیو تھراپی کا کہاں سے اپنے ایجوکیشن لی؟ میری فزیو تھراپی میں گریجویشن ہے جو وہ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اچھا، یہ ڈی پی ٹی کے نام سے کورس ہوتا ہے ہمارا، یہ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی، اس کو 5 سالہ ڈگری ہے جی۔ ایکویلنٹ ٹو 70۔ آپ کو پتہ ہے طریقہ علاج بہت سارا چل رہا ہے، ہومیوپیتھک کا بھی ہے، ایلوپیتھک کا بھی ہے، اس میں پھر یہ یونانی دوا کھانے بھی ہیں، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں اور ان کا طریقہ کا علاج ہے اس میں کیا فرق ہے، اور آپ اس میں کس کس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فزیو تھراپی کا مطلب ہوتا ہے کہ نان انویسو اور نان میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ، اچھا، یعنی کہ یہ ایک ماڈرن میڈیسن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موومنٹ کے ذریعے بھی ہم باڈی کو ریکور کرتے ہیں۔ اس میں جیسے آپ نے کہا ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی، ہم کوئی بھی کسی طرح کی میڈیسن یوز نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں جو کسی بھی فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو ہوتا ہے مینول ہینڈنگ۔ اچھا، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ڈفرینٹ مینول ٹیکنیکس اور ایکسرسائز ایک ٹیلر میڈ پلان بنا کر ہر پیشنٹ کے لیے بناتا ہے، وہ ڈفرینٹ پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ پلانس بنتے ہیں اور اس پر کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ جو میڈیسن سے سائڈ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں وہ کوئی چانسز نہیں ہوتے؟ بالکل، دیکھیں میڈیسنس نو ڈاؤٹ میڈیسنس ہم سروائیول کے لیے کچھ ایسی کنڈیشن یہاں پہ ٹیپیکلی ریکوائرڈ ہیں، لیکن کچھ ایسی بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو ہم ود آؤٹ میڈیسن بھی ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور میڈیسن کے جو اوور ڈوز کی وجہ سے جو ہمارے سسٹمیٹک ایشوز پہ پرابلم آتی ہیں، جی، یا پھر ہم میڈیسن لینے کی وجہ سے جو بھی اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم شروع میں لو ڈوز سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں افیکٹس اس کے ریزلٹس آتے ہیں میڈیسن کے، لیکن جب جیسے جیسے ہماری تھوڑی سی اسٹیج کرونک ہوتی ہے تو پھر پیشنٹس میں وہ افیکٹ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا الٹرنیٹ یہی ہے فزیو تھراپی۔ اچھا، آپ یہ سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، ایم بلاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایم بلاک یہ سوسائٹی میں میرا خیال ہے اس کا زیادہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں ایلوپیتھی کی نسبت۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اس میں ہمارے پاس ہر ایج کے پیشنٹس، جی، ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ ہمارے پاس پیڈز میں چھوٹے بچوں میں جتنے بھی ہمارے اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، جس میں سی پی، الزائمر، ڈاؤن سنڈروم اور باقی جتنے بھی کنڈیشن ہیں جو کہ ہمارے اسپیشل چلڈرن جن کو کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو ایک لانگ ٹرم ریہیب ریکوائرڈ ہوتا ہے اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے، وہ جو کہ فزیو تھراپی سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں تو ہم تھوڑا سا اگر ایج وائز میں تھوڑا سا کو لے چلوں تو جو ہماری ابھی اسٹوڈینٹس ہیں ان میں ایک بہت بڑی ابھی کرنٹ ایرا میں پرابلم چل رہی ہے پوسچر ریلیٹڈ۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو موبائل فون کے ہمارے اوور یوز اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، دوسرا ایک بہت ہی ٹریڈیشنل سی اس کی وجہ ہے جو کہ ہمارے ہیوی بیگز ہیں، اس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کو ہمارے جتنے بھی سورس ہیں ان میں اکثر کامن میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کے سروائیکل پین آتی ہے، ان کے مسلس پین میں چلے جاتے ہیں، اور لیٹر آن موبائل فون اور پھر غلط پوسچر کے ساتھ موبائل فون کا یوز یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ، اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ جیسے کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں تو ان کے لیے ان کو بہت زیادہ پریپریشن کرنی پڑتی ہے، تو پھر اگر کنزیکٹیو وہ بیٹھ کے اپنے ارگنامکس کا پراپر خیال نہیں رکھتے، اپنے پوسچر کا پراپر خیال نہیں رکھتے، تو ان میں بھی یہ پھر ساری مسکول اسکیلیٹل کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جس کو ہم فزیو تھراپی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔
اچھا یہ اولڈ ایج لوگوں کو بھی وہ پین پرابلم بڑی ہوتی ہے, اس کا بھی وہ ظاہر ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, بعض ایسے بھی ایج ہوتی ہے, اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل, جیسے میں نے بات کی کہ ہم انڈیویجولائزڈ ٹیلر میڈ پلان بناتے ہیں, یعنی کہ ہمارے ہر پیشنٹ کے لیے ہماری ٹیم کوالیفائڈ ٹیم ہے ہمارے پاس, وہ الگ سے پلانس بناتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جیریاٹکس ہیں نا, جو کہ اولڈ ایج پیشنٹس ہیں, ان کی ہمارا فرسٹ فوکس ہوتا ہے کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا. پاکستان میں سب سے زیادہ سب سے کم کام فزیوتھراپی میں اویئرنیس وہ جو ہے یا وہ ہے جیریاٹکس ریلیٹڈ بہت کام ہے. تو باقی میں ابھی امپروو ہو رہا ہے, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے اولڈ ایج میں اسٹروک ہو جاتا ہے پیشنٹس کو, یا پھر ہمارے پاس پارکنسنس کے پیشنٹس ہیں, تو ان کی ہم کوالٹی آف لائف اور اس کو ریکوری کرنے میں بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اور کنڈیشن ہے, ایپلیپسی ہے, الزیمر ہے, پارکنسن ہے, تو سب ایسی یہ ساری ایسی کنڈیشن ہیں جو کہ موسٹلی اولڈ ایج میں جا کے ہوتی ہیں, اور ان تمام پیشنٹس کے لیے فزیوتھراپی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا لیڈی ڈاکٹر, لیڈیز جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹر سے ہی علاج کروانا پسند کرتی ہیں, اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس انتظامات ہیں؟ دیکھیے جس طرح سے میں نے بات کی کہ ہم ہر لیڈی ڈاکٹر کا انتظام ہے آپ کے جی پاس؟ جی بالکل, ہمارے پاس ہماری ٹیم میں کوالیفائڈ اسپورٹس فزیوتھراپسٹ میں میل اور فیمیل فزیوتھراپسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فیمیلس کو پریگنینسی کے دوران کسی بھی گائنیکالوجیکل کنڈیشن میں ان کو سب سے جو بھی کامن چیز ہے وہ ہے ایک بیک پین, اور اس میں اگین وہی ہے کہ صرف ہم نے بیسک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے پوسٹر گائیڈ لائنس کرنا اور پھر اس کو مینیج کرنا. تیسری چیز ہے کہ اسٹریس انکانٹیننس ہو جاتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کوالیفائڈ وومن ہیلتھ ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ موجود ہیں, جس میں ہمارے پاس ابھی ڈاکٹر دھیرے چچا ہیں جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فزیو سپورٹ کے پلیٹ فارم سے. تو ہم اپنے پیشنٹس کی کیئر کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ فیمیل پیشنٹس اگر کو فیمیل ڈاکٹرس کریں تو ہم اس چیز پہ بھی انشاءاللہ پورا صحیح. اس میں آج کل آپ کو پتہ ہے شوگر, بلڈ پریشر, یہ تقریباً 90% لوگوں کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو یہ, اس میں کچھ ان لوگوں کے بھی لیے کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بہتری آ سکے اس میں؟ اگین دیکھیے جو ڈائبٹیز شوگر ہے یا پھر بلڈ پریشر ہے تو یہ ایک کنڈیشن ہے, لیکن اس سے سب سے زیادہ چیز کرتی ہے وہ ہے کوالٹی آف لائف. جی تو فزیوتھراپسٹ ہم ایک تو پیشنٹ کوالٹی آف لائف بہتر کریں گے, اور اس کے بعد بلڈ پریشر سے کتنے ہی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن میں مسکوسکیلیٹل پرابلم, مسلس کی پرابلم آتی ہیں. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا یا پیشنٹس ہمیں آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں سن ہو رہی ہیں, ہمارے ہاتھ میں بہت زیادہ سن ہو گئے ہیں. یہ تو بہت زیادہ جی بالکل, اس میں ہم نیوروپیتھی آ جاتی ہے, ہم اس کو ڈیزالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ بہت زیادہ کامن ہے ڈائبیٹک ریلیٹڈ, جن کے شوگر کے مریضوں میں, وہ ہے کہ ان کا کندھا اکثر جام ہو جاتا ہے, فروزن شولڈر اس کنڈیشن کو کہتے ہیں. تو اس کا علاج بھی ہم فزیوتھراپی سے کرتے ہیں. یہ پاؤں میں بھی تو ان کے بہت زیادہ پرابلم آتی ہے بہت سارے لوگوں کو. بالکل بالکل, دیکھیں وہی ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو کہ بات ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہاتھ سن ہوتے ہیں, پاؤں سن ہوتے ہیں, اور باقی مسل ویکنس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگین وہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے, جینڈر کیا ہے, اور ایک ہم ایک پراپر اس کے لیے پلان بناتے ہیں ہم, اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے کنڈیشن ملتی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ پاجامہ ہمارے یہاں اسلامی روایت بھی ہے, سنت بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بے شمار بیماریوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آپ لوگ پاجامہ کیسے کرتے ہیں, آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مختلف طریقے کار ہے اس میں. سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ حجامہ ایک سنت ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد اس کے بارے میں لاتعداد روایات اور حدیث مل جاتی ہیں. جی, اور یہ حجامہ کو ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ سب سے پرانا ٹریٹمنٹ بھی ہے, اور ابھی اس کو وہ لوگ بھی ڈاک کر رہے ہیں جن کا مطلب پہلے ان پہ بلیو نہیں تھا. یعنی کہ
ٹریٹمنٹ تو ہمارا ہی ہے، لیکن اب باقی لوگوں نے بھی، باقی ملکوں میں بھی اس کو ایز اے ماڈرن مطلب غیر مسلم لوگوں نے بھی اس کو بنایا ہوا ہے. وہ اس کو ایز اے ماڈرن میڈیسن لے رہے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہترین، سب سے بہترین پریونٹیو میئر ہے کہ ہم ایک احتیاطی تدابیر ہے کسی بھی بیماری سے بچنے. اچھا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ہم اپنے کلینک پر ہجامہ کرتے ہیں اور ہم بالکل سننا پوائنٹس کے مطابق سننا طریقے سے ہجامہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈائنامک کپنگ، ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ، یہ تینوں کام کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیشنٹس کے اوپر ہم کپس اپلائی کیے جاتے ہیں پوائنٹس پر، اس میں اس کے سیکشن اور پھر ان میں سے بلڈ لیکیج، وہ سارا پروسیجر ہے جو کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی صحیح. اچھا، اس میں ایک لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے شوگر پیشنٹ جو ہے اس کے زخموں کا علاج بعض اوقات بگڑ جاتا ہے کام اس کا، وہ زخم جو ہے جلدی آرام نہیں آتا، بھرتے نہیں ہیں زخم. تو اس میں یہ ہے، اس میں کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے کہ وہ یہ زخم جلدی صحیح نہ ہو شوگر پیشنٹ کے؟ جو شوگر یا ڈائبٹک کے پیشنٹس ہیں جی ان میں ہم ہجامہ کرتے ہیں. جی. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے کچھ اپنی احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے. اور اگر پروفیشنل اور پراپر کٹس لگائیں، اب جب بھی ہجامہ کروائیں ایک پروفیشنل سے کروائیں، جو لوگ یہ پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. یہ بہت مائنر سے کٹس ہوتے ہیں ہم جو لگاتے ہیں، ہم اس میں ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں، سرجیکل بلیڈ یوز کرتے ہیں یا پھر ہجامہ ریلیٹڈ اسپیسیفک پینس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے ڈائبٹک یا شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کی جو بلڈ کلاٹنگ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زخم ہیل نہیں ہوتا، اس پہ ایز سچ افیکٹ نہیں پڑتا. لیکن وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ جب بھی آپ نے کروانا ہے، ہم سے کروائیں یا کسی سے بھی کروائیں، تو میک شیور کریں کہ وہ پروفیشنل ہو اور وہ ایکسپرٹ ہو اس چیز میں. صحیح. اچھا، یہ اس میں جو بلڈ میں شوگر لیول ہوتا ہے بڑا ہوا، اس کو بھی یہ کچھ ریلیف دیتا ہے، کوئی فائدہ دیتا ہے ہجامہ جو؟ اوبویسلی. دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو شوگر سے ریلیٹڈ کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ اس میں سب سے پہلے ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے جو بات کی ہے کہ جو بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں ود میڈیسن، جو بھی ہمیں ہمارے پیشنٹس کو پہلے سے چل رہی ہوتی ہے بائی فزیشین، ادھر جو بھی ان کے کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے ریکمینڈ کی ہوتی ہے، ادھر وہ انسولین پر ہیں، وہ ٹیبلٹ پر ہیں، یا پھر وہ ادھر ڈائٹری کنڈیشنز کے ساتھ ہی میں نے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ہم اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں اس کو، تو اس میں بھی یہ ہیلپ ہوتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ کن کن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اس میں؟ ہم یہاں پر بہت ساری کنڈیشنز ہیں جس میں اگر میں بات کروں، سب سے پہلے اسپورٹس انجری، کسی بھی ایتھلیٹ کوئی بھی انجری ہوتی ہے اس کو ہم ریہیب پراپر پروٹوکول بناتے ہیں، اس کے سیشن کرتے ہیں، اس کو ہم پھر انٹل ریٹرن ٹو پلے، تک جب کہ وہ دوبارہ سے پراپر گراؤنڈ میں نہ آ جائے تو ہم اس کو لے کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ جیریٹکس کی ہم نے بات کی تھی، جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں ان کے اندر ہم جو کنڈیشنز ہیں، اسپیسیفک کنڈیشن ہیں، ان پہ کرتے ہیں کہ ہم کوالٹی آف لائف. اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے گیٹ یا ہمارا واقعی پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے اولڈ ایج پیشنٹس میں، اس پہ ہم ورک کرتے ہیں، ہم گیٹ کو بہتر کرنے کا کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھی جائیں تو ڈیلی لائف میں ہمارے پاس اتنے پیشنٹ آتے ہیں، سب سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں وہ ہیں لو بیک پین کے. اس میں بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ مس ڈائگنوز ہوتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے مورے ہلے ہوئے ہیں یا آپ کے مورے نکل چکے ہیں. حالانکہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں کہ مورے نکل چکے ہیں. یہ بہت ہی لیمین سی ٹرم ہے جس کو کہ پیشنٹ بہت ہی زیادہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے مورے واقعی باہر نکل چکے ہیں. حالانکہ وہ مسل اسپیزم کی وجہ سے یا پھر کسی کمپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی فورس کی وجہ سے اپنی کہہ لیں کہ تھوڑے سے مسپلیس ہوتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں ہم مینول تھراپی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ادر ٹریٹمنٹ آپشن میں ہم کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایتھلیٹس ہیں جو ان میں بہت ساری ایسی کڑی ہیں جس میں ہم KT ٹیپ جو کہ اسپیشل ٹیپ ہے اس کو یوز کرتے ہیں، ریئل ٹیپنگ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ایک ابھی بہت ماڈرن ٹریٹمنٹ ٹیکنیک ہے جس کو ڈرائی نیڈنگ یا پنکچر تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی ہم لوگ یہاں پہ اپنے پیشنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا دیکھ جائیں تو وومن ریلیٹڈ کافی کنڈیشنز ہیں، اس میں یہ ہیلپ فل ہے. نی پین کے کو بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں، اور شوز پرابلم، فٹ ویئر سے ریلیٹڈ پرابلم کے ساتھ فٹ سے ریلیٹڈ کنڈیشنز ہیں جن میں ہیلز پین ہے یا فٹ کا پلانٹر فیشیٹس کنڈیشن ہے، بہت کامن ہے ہم لوگوں میں. فلیٹ فٹ ہے، وہ کنڈیشن ہے، اور بھی اس کے علاوہ لاتعداد کنڈیشنز ہیں. جی اچھا، اس میں نے سنا تھا کہ یہ جو اپنا لوگوں کے دل کے بال وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، اس میں بھی یہ کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں کافی ریلیف ملتا ہے لوگوں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ جی، کارڈیو پلمونری، کارڈیک اور پلمونری یعنی کہ ایک ابھی نے اس میں پاکستان میں بھی ماسٹر لیول تک فزیو میں ماسٹر لیول تک کی ڈگری کروائی جا رہی ہے. جی. اس کا بیسک وہی آپ کا جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ چیزیں جو ہیں اس کو اب اور ایڈوانس لیول پہ لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اب ماڈرن ڈے میں جو دنیا ہے گلوبل ویج ہے، تو اب وہ میڈیسن سے بچنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ڈائٹ کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ اور پریونٹیو میئر کے ساتھ کنٹرول کیا جائے. تو اس میں ہم اگین وہ ریلیٹڈ ٹو جو بھی اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے کارڈیک ریلیٹڈ، اس کے حساب سے پیشنٹ کا ایک پلان بنایا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اچھا تو یہ اس کا فیوچر میں کیا، جیسے فرض کریں ایلوپیتھک میں ڈاکٹرز ہاسپٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا پاسبل ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے ہی یہ اتنی ایڈوانس ہو جائے ٹیکنالوجی کہ وہ ہاسپٹل وغیرہ تک چلا جائے سلسلہ، کیا پاسبل ہے ایسا؟ پاکستان میں فزیوتھراپی کی فیلڈ کافی زیادہ گرو کر رہی ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ہاسپٹلس کے سیٹ اپس ہیں یا سیٹنگس ہیں، ان میں علیحدہ سے فزیوتھراپی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. اگر ہم لاہور میں بات کریں تو جتنے بھی بڑے ہاسپٹلس ہیں، جیسے اگر ہم یو ہاسپٹل سے شروع کریں، جناح سے، جنرل سے، چلڈرن سے، تو اور بھی بہت سے نام جو کہ میں ابھی مس کر رہا ہوں، تمام کے علیحدہ سے فزیوتھراپی وارڈس ہیں، فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہیں، اسکولز ہیں، ان کے فزیوتھراپی ریلیٹڈ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور اس کو وہ لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے جیسے اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں، پاک ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہے، اور ان میں بھی ویل فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اپنی اسپیسیفک ڈومینز میں رہ کے. اور جتنے بھی آئی سی یوز ہیں جن ہاسپٹلس میں، ان کے اندر بھی آئی سی یوز میں بھی فزیوتھراپی کا ایک بہت زیادہ یہ آپ کہہ لیں بہت زیادہ ایسی کنڈیشن جس میں لائف سیونگ میڈیسن یہ. اچھا، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کر کے آپ کے پاس آپ سے علاج کروانا چاہے تو اس کو آپ تک کیسے وہ پہنچ سکتا ہے؟ کس ایڈریس پہ آئے، کس نمبر سے رابطہ کرے؟ تو آپ کا نمبر ہم دے دیں گے، ایڈریس آپ بتا دیں گے کس ایڈریس پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں آپ کے پاس. ماڈل ٹاؤن لاہور ایم بلاک میں دی فزیو اسپاٹ کے نام سے ہمارا کلینک ہے. صحیح. یہاں پہ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. اپوائنٹمنٹ نمبر بھی میں ابھی کیپشن میں ایڈ کروا دیتا ہوں. 0309932656. جی، آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، کیپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح. تو سمپل آپ نے اس پہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، ادھر کال کریں اور ہمارے ساتھ اپنی اپوائنٹمنٹ اسکیجول کریں. ہمیں یہاں پہ 4 to 9 منڈے ٹو سیٹرڈے ہوتے ہیں. تو آپ جب بھی اپوائنٹمنٹ فزیکل اپنے ٹائم کے ساتھ اس میں اسکیجول ہمارے ساتھ کر کے ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. مزید چیزوں کے لیے ہمارے جو ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فزیو اسپاٹ کے نام سے ہمیں فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بھی میں لنکس ڈسکرپشن میں ایڈ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی چیزوں کے بارے میں اپڈیٹس ملتی ہیں. صحیح، بہت شکریہ جی. تھینک یو. Thanks a lot. So nice. Thank you.
آپ کا اپنا چینل MRS TV